بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی وجعلنا منہم آئمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان یقین کی قدر و منزلت، یقین کی اسلام میں اہمیت، یقین کی بلندی اور یقین کی رفعت سے متعلق ہے۔ بندے کے اندر یقین کا پیدا ہو جانا یہ نجم السحر ہے، سنگ میل ہے، اللہ جل جلالہ سے رابطہ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، انسان کے لیے ایک قوت ہے، دبدبہ ہے اور انسانی وقار ہے۔ لغت میں یقین کہا جاتا ہے العلم الذی لا شک فیہ۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ العلم الذی لا شک معہ، اس کے ساتھ ایسا علم آ جاتا ہے بندے کے اندر۔ یہ 5 ہمارے ذرائع ہیں: چکھنا، سونگھنا، دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا، قوت لامسہ۔ جو چیز ان سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں جاتی ہے، وہ جسے ہم حصے مشترک کہتے ہیں، حصے خیال کہتے ہیں، وہ حصے واہمہ کہا جاتا ہے، حصے حافظہ کہا جاتا ہے، حصے متصرفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہمارے احساسات لیتے ہیں وہ تصویریں چھپتی ہیں۔ جس تصویر کے اندر یہ یقین ہو جاتا ہے، جس کے اندر اتنا بندے کو اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ مسجد شریف سنہری گول چوک مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے محراب بھی ہے، یہ سامنے وضو کی جگہ ہے، یہ میرا اتنی پختگی ہے کہ یہ ٹل سکتا ہی نہیں۔ مجھے لاکھ مرتبہ کوئی کہے کہ نہیں تم سنہری مسجد گول چوک میں نہیں بیٹھے ہو، میں کہوں گا نہیں، میں تو بیٹھا ہوں۔ میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، یعنی لاکھ مرتبہ مجھے کوئی کہے کہ تم مسجد میں نہیں بیٹھے ہو، میں لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ کہوں گا نہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اس کا نام یقین ہے، جس کے مطلب العلم الذی لا شک معہ، اس کے ساتھ اور کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے اعتقاد الشیء بانہ کذا مع اعتقادی انہ لا یمکن الا کذا مطابقا للواقع غیر ممکن الزوال، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا یقین، اعتقاد اس قدر ہوتا ہے نہیں معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی اتنا زور دے کر کہتا ہے معاملہ ایسے ہی ہے اور اس کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں واقع کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا اسے کہا جاتا ہے یقین۔ اور اللہ جل جلالہ کی خواہش یہ ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ میرے بارے میں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، بندے کو یقین ہو کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے، میں تنہا ہوں ہی نہیں۔ ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بندے کو احساس تنہائی ہوتا ہے۔ بکھر کیوں جاتا ہے؟ بندے کے اندر قوت کا احساس نہیں رہتا۔ اجڑ کیوں جاتا ہے؟ آباد کرنے والے کا اسے یقین نہیں ہوتا۔
اب ہر دکھ کا مقابلہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے یہ بڑی انرجی ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، بڑی قوت ہے، نشان منزل ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک قندیل ہے، نور ہے راستے کے، یہ شاہراہ اعظم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتے تھے۔ لما صبروا، جب ان لوگوں نے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آنے کے بعد صبر سے کام لیا اور ہماری آیات پر، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے انہیں سربلندی دی اور یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ دیکھو یقین اتنی بڑی طاقت ہے نا کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ان بندوں کا ذکر بھی تعریف میں فرما رہا ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر یہ بے یقینی اصل میں یہ کافرانہ انداز ہے، بندے کو یقین ہونا چاہیے، اور جب بے یقینی ہوتی ہے تو اسے کافرانہ صفت کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ، یہ بے یقینے لوگ، انہیں بے یقینہ کہا گیا، یہ بے یقینے لوگ جو ہیں کہیں آپ کو طیش میں نہ لے آئیں، آپ ان کی باتوں پر سن کر غصہ نہ منائیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ یقین نہیں رکھتے، ان کے یقین کے اندر پختگی ہے ہی نہیں، انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ بس یہ ہو کہ یہ ایسا علم آ جائے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے یقین کے حوالے سے کیسی صفت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین ایسا وصف ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہمیں موت جو ہے نا یہ یقینی امر ہے، بچہ ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، آگے آگے جوان ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، یعنی مرنا تو یقینی ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا، جو کہ ایک لازمی امر ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، جو چیز یقینی ہے وہ تمہارے پاس آ جائے۔ دیکھیں یہ یقین ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام رب سے بار بار مانگتے ہیں، اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہوتا، مگر آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جو کچھ ہونا ہے ہونا اسی دروازے سے۔ صالح علیہ السلام، لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی اپنا انداز دکھائیے، آپ کو اتنا یقین تھا اپنے رب کی ذات پر کہ انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں پہاڑ کی طرف، حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو جائے۔ صالح علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں اونٹنی برآمد ہو جاتی ہے، حالانکہ عام انسان اگر کرتا ہے تو وہاں سے چونٹی کیڑی نہیں نکلتی۔ آپ کا اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ 4 مردہ پرندوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مردہ پرندوں کو جن کا آپ نے قیمہ کر دیا میرے ابراہیم، انہیں بلائیں، یاتینہ کا سایہ، میں کہتا ہوں کہ یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ اتنا یقین تھا کہ آپ نے انہیں بلایا اور وہ واقعتاً 4 مردہ پرندے جن کی بوٹیاں کی جا چکی تھیں،
جن کا قیمہ کیا جا سکا تھا، جنہیں ریزہ ریزہ کیا جا سکا تھا، وہ 4 پرندے حالانکہ اکٹھے گڑمٹ بھی تھے، ہر پرندہ الگ الگ ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ یہ یقین ہے، اور یہی وہ یقین تھا کہ نوح علیہ السلام، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں، بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ اوہ عجیب بات ہے، تپتی ہوئی جگہ ہیں، وہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہاں فرماتے ہیں بھی بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مگر آپ کو یقین اتنا یقین تھا کہ یہ فرمان میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ یقین، اتنا یقین۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ ڈنڈا پتھر پہ ماریں، یہاں سے پانی نکل آئے گا۔ اتنا یقین تھا، جو کہ فرمان عالی شان میرے رب کا ہے، ڈنڈا پتھر پہ مارا، واقعتاً وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ یقین ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کو اپنے رب کی ذات پر اتنا یقین تھا، اللہ اکبر، کہ آپ فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں رب کی دی ہوئی طاقت سے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کھا کر کے آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر گیا ہو۔ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے تم کسی بیمار کو لے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، یقین اتنا تھا رب کی ذات پر، میرا اللہ اسے شفا دے دے گا۔ چلو جاؤ مردے کو کسی کو لے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، اللہ میرا اسے زندگی عطا فرما دے گا۔ قابل ترین بچے کے اندر اگر بے یقینی پیدا ہو جائے، وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اور کسی چھوٹے موٹے طالب علم کے اندر اگر یقین کی قوت پیدا ہو جائے، وہ ناکام ہوتا بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بندے کو اس قدر ہونا چاہیے کہ دوسرا علم نہ ہو، اس علم کے ساتھ بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور بالکل اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہت دکھائی، کیوں؟ تاکہ یہ بندہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ یہ قوت بہت بڑی قوت ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ بندے کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، شیر سے بھی لڑ پڑتا ہے، ہاتھی سے لڑ پڑتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میری کامیابی ہے، پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ کتنی شاہراہیں پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر، پاکستان کے اندر کتنے پہاڑوں کو کاٹ کر اسلام آباد کی طرف جائیں تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ورنہ بندہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کام ہو جانا ہے، کتنی جانیں تلف ہوئیں، کتنے لوگ گئے، مگر انہیں یقین تھا کہ یہ کام ہو جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا یقین تھا، جب کہا کہ یہ دیکھیے یہ دریائے نیل ہر سال ایک آدمی کی جان لیتا ہے، پھر یہ چلتا ہے، آپ نے رکا لکھا، کہا کہ دریائے نیل میں جا کر ڈال دینا، اور دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا کہ تو رب کے نام سے چلتا ہے تو چلتا کیسے نہیں ہے، چل میں رب ذوالجلال کا نمائندہ بول رہا ہوں۔ تو پرزہ جا کر ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سے پانی جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آ سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میدان بدر میں 313
1000 بندے، ان کے پاس کافروں کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹیاں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہے، مگر ایک ہتھیار جو مسلمانوں کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ تھا یقین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ان کے پاس نہیں تھا، اور یقین کی کامیابی ہوا کرتی ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامی پیدا۔ بندے کے اندر یہ یقین بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ کبھی بھی بندے کو یہ احساس نہ ہونا چاہیے پتہ نہیں میں تو اللہ رب العزت سے دور ہوں، نہیں، اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں رب ذوالجلال کی رحمت کی گود میں ہوں، وہ میرا کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قوت یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔